سرائکی وسیب میں پیدا ہونے والی سنگر گل بہار بانو، جن کی مشہور زمانہ غزل چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری آپ نے سنی ہوگی۔ شہرت کی بلندیوں نے انہیں کچھ اس طرح اہم مقام دلایا کہ وہ پاکستان کی سب سے معروف سرائکی اور پنجابی گلوکارہ بن گئیں، لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ وہ بیچاری اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھیں، انہیں پاگل خانے میں داخل کرنا پڑا۔ بھائی کس طرح ان کی کمائی گئی دولت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں کمرے میں بند کر کے رکھا کرتے تھے۔ کیا ہے اصل داستان اور ماجرا، اسے پورا جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہوئے چینل بزمسات کو سبسکرائب کر دیں۔ سرائکی وسیب کے علاقے بہاولپور، جو سابقہ ریاست بھی کبھی ہوا کرتی تھی، وہاں پر پیدا ہونے والی ایک پنجابی، سرائکی اور اردو فنکارہ گل بہار بانو، جن کی آواز میں بچپن ہی سے کچھ ایسا الگ رویہ اور انداز تھا کہ لوگوں کو سن کر لگ جاتا تھا کہ یہ بڑی ہو کر نام کمائے گی۔ اس قسم کا ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ جب آپ کی عمر ابھی بہت چھوٹی تھی تو آپ اپنے استاد محترم کے ساتھ کوئی گیت گنگنا رہی تھیں۔ وہاں پر ریڈیو سے وابستہ کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، تو ریڈیو کے لوگوں نے جب آپ کی آواز سنی تو آپ کے استاد ریاض حسین سے کہا کہ ہم اس بچی کو گوانا چاہتے ہیں۔ تو استاد نے کہا یہ تو خاندانی بچی ہے، صرف شوق کے لیے میرے پاس کبھی کبھار آ جاتی ہے تو میں اسے سکھا بھی دیتا ہوں اور کچھ بتا بھی دیتا ہوں، کیسے یہ ریڈیو کے پلیٹ فارم پر آئے گی اور گانا گائے گی، اور میرا نہیں خیال کہ اس کی فیملی والے اس کی پرمیشن دیں گے۔ اس پر گل بہار بانو نے ضد پکڑ لی کہ نہیں، میں نے گانے جانا ہے۔ وہاں پر جب آپ ریڈیو پاکستان پر گئیں اور تو وہاں پر آپ نے ایک فوک گیت جس کے بول کچھ اس طرح تھے تو آپ جب ریڈیو پاکستان میں گئیں تو آپ نے ایک گیت گایا جس کے بول کچھ اس طرح تھے، پتن تے بیڑی بیڑی وچ ہک پھل رتا جیاں۔ وہ گیت کچھ اس طرح سے آپ کی آواز میں مقبول ہوا کہ اس شخص کی یاد بھی اس نے دھندلا دی جس نے اسے پہلے گایا تھا۔ یہ گیت آپ کی پہچان بن گیا، اور پھر 70 کی دہائی میں ایک ریڈیو ڈائریکٹر نے آپ کو ریڈیو پاکستان بہاولپور اور ریڈیو پاکستان ملتان سے بھرپور گانے کے مواقع فراہم کر دیے، اور آپ یہاں پر ایک بہت ہی اہم گلوکارہ بن گئے جس کی غزل چاہت میں کیا دنیا داری، عشق میں کیسی مجبوری بھی انہیں دنوں بہت مقبول ہو گئی۔ ہر صاحب دل اس غزل کو سنتا، اور نہ صرف اس غزل کو سنتا بلکہ کچھ اس طرح سے پسند کرتا کہ لوگ جہاں دیکھ کر آہ اور واہ کرتے وہاں پر اش اش بھی کر اٹھتے۔ اسی کی دہائی میں آپ نے شادی کر لی، بالکل ارینج میرج آپ کی شادی تھی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک پسماندہ علاقے بہاولپور میں کون اور کس طرح محبت کی کچھ اس طرح سے شادی کر سکتا ہے۔ اسی کے بعد ناظرین، آپ کی شادی شدہ زندگی نہایت خوش و خرم گزر رہی تھی کہ آپ کے جو شوہر تھے انہیں مختلف بیماریوں نے آن گھیرا، لیکن اسی سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گل بہار بانو نے اس طرح سے اپنی شہرت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا دیا تھا۔ آپ کی اردو غزلیں اور سرائکی گیت کچھ اس طرح سے مقبول ہو چکے تھے جو لوگوں کو آج بھی نہیں بھولتے اور انہیں آج بھی یاد ہیں، لیکن اسی کے بعد قسمت کی ہونی تو ہو کر رہتی ہے۔ کسے خبر تھی کہ اتنی بڑی گلوکارہ کے اوپر ایسا کڑا اور مشکل وقت آئے گا، جس کا ثبوت کچھ اس طرح سے لوگوں نے منظر عام پر لایا جب آپ کی ایک ویڈیو سامنے آئی۔ ایک معروف کالم نگار نے بڑے پتے کی بات کی ہے کہ جب انہوں نے گل بہار بانو کی پہلی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ لہکتے اور مہکتے ہوئے گنگنا رہی تھیں اور گیت گا رہی تھیں، دل کہہ اٹھتا تھا کیا اچھا گاتی ہے، شاندار گاتی ہے، کتنی پیاری لگتی ہے۔ لیکن جب میں نے ان کی دوسری ویڈیو دیکھی جن میں ان کے ایک ایسا انداز تھا جسے دیکھ کر نہ صرف رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بلکہ دل بھی بے ساختہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی اور آخری وقت بھی انہوں نے اسی کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے بتایا تھا۔ تو جب شوہر کی وفات ہوئی تو گل بہار بانو بڑی پریشان تھی، اور وہ نہ صرف پریشان تھی بلکہ انہوں نے کچھ اس طرح سے اپنے غم کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس کے حواس پر طاری ہو گیا اور آپ ذہنی توازن کھو بیٹھیں۔ وہ آواز جس کی سننے کے لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں مجمع کا روپ اختیار کر کے اکٹھے ہو جاتے تھے، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا۔ اسی کے بعد آپ کے بھائیوں نے چند کوشش کی کہ آپ کا علاج کرائیں، لیکن انہوں نے آپ کو پاگل خانے بھیج دیا۔ وہاں پر آپ کے نام کا ڈنکا جب گونجنے لگا اور میڈیا و سوشل میڈیا پر یہ خبریں زینت بن گئیں کہ اتنی بڑی گلوکارہ اور فنکارہ آج کل اس سال میں ہیں، تو لوگوں کو بڑی ناگوار گزری۔ لیکن آخر کار پھر شرما شرمی سے تنگ آ کر ان کے بھائیوں نے انہیں گھر میں لے جا کر ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جہاں پر کوئی بھی ان کے قریب نہ جا سکتا تھا۔ عام شو کے ہوسٹ اقرار الحسن نے بھی وہاں پر اپنا ایک پروگرام کیا تو لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہوئیں اور گل بہار بانو کو وہاں سے چھڑا کر جب
ٹیلی ویژن اسٹیشن لے جایا گیا اور وہاں پر میڈیکل جب آپ کو دیا گیا تو آپ کے ڈاکٹرز نے یہ انکشاف کیا کہ اب یہ اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہیں، لیکن اب بھی امکان ہے کہ انہیں اس صورت میں دوبارہ زندگی میں واپس لوٹا کر موسیقی کے میدان میں یا اپنی زندگی بتانے جوگا کیا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹرز نے ہر چند کوشش کی، لیکن ان کے بھائی جو دولت کی ہوس میں اندھے ہو چکے تھے، انہوں نے ایک بھی نہ مانی اور پاکستان کا امتیاز اور پاکستان کی فخر بن کر سامنے آنے والی گلوکارہ گلبہار بانو اسی طرح ہی آج قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہی ہیں کہ دیکھ کر بے ساختہ دل رونے کو چاہتا ہے۔ اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی فنکارہ اور گلوکارہ کو صحت عطا فرمائے۔